آخری حصہ اور سورہ الانفال کا ابتدائی حصہ مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی ہے اس شخص کی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ شخص بلندی اختیار کرے اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی تعلیمات کے ذریعے، لیکن وہ شخص اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے، پابندیوں سے نکل بھاگا۔ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے کلام کے ذریعے بلندیاں حاصل کرے، لیکن وہ تو زمین پہ ہی لیٹ گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ہانپتا ہوا کتا، اس پہ بوجھ ڈالو تو بھی زبان نکال کے ہانپے، اور اس پہ بوجھ نہ ڈالو تو بھی ہانپتا رہے۔ اس کی ہانپنے کی کیفیت کو ایک سمبولک کنڈیشن کے طور پہ، جیسے ایک لالچی، ہرس اور شہوت زدہ جانور ہوتا ہے، اس کیفیت سے سمبولیکلی ڈپکٹ کیا ہے۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے۔ مطلب یہ کہ ہم چاہتے تو یہی تھے کہ وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو مزید پڑھتا، سمجھتا، جانتا، مانتا، ان پہ عمل کرتا اور بلندیاں حاصل کرتا چلا جاتا، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا۔ لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر بوجھ لا دو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اصل میں ایسا جملہ ہے جو بہت دکھ کے عالم میں جیسے کہ ایک ماں اپنے بیٹے پر ماتم کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے تو تجھے اسی لیے ہی پیدا کیا تھا کہ آج ڈوب کے مر جائے۔ ماں یہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائے، لیکن بہت غم و اندوہ کے عالم میں وہ یوں کہتی ہے کہ کیا میں نے تجھے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آج تو اس پانی میں ڈوب کے مر جاتا۔ تو بالکل اسی غم کی کیفیت ہے کہ ہم نے جہنم ہی کے لیے انہیں پیدا کیا تھا۔ ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کا انداز اس قدر تڑپا دینے والا ہے کہ وہ لوگ جو غور و فکر، تدبر اور تذکر سے کام نہیں لیتے ہیں، ان کا سننا ایسا ہی ہے جیسے کہ جانور سڑک پہ کھڑا ہو، زور سے آپ ہارن دیتے رہیں اور وہ اپنے مزے سے سڑک کے آگے آگے چلتا چلا جاتا ہے، وہ سنتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر کھول کے دیکھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیات اسی لیے بھیجی گئی ہیں کہ انسان انہیں کھول کر دیکھے اور پڑھے۔